السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کی مجھ کو عادت ہے کے ایپیسوڈ نمبر 13 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اپنی کار فارم ہاؤس کے گیٹ سے اندر لا کر بھی اپنی مخصوص جگہ پر پارک کر ہی رہا تھا کہ اس کے کانوں میں کسی لڑکی کے بے تحاشا ہنسنے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ یہ ہنسی اس کے گھر میں رہنے والی کسی لڑکی کی نہیں تھی، وہ آرام سے بتا سکتا تھا۔ جانے وہ کون تھی، مگر اس انجان لڑکی کی ہنسی اتنی پیاری تھی کہ اسلان نے بے ساختہ اس لڑکی کو دیکھنے کی چاہ اپنے دل میں کر ڈالی، لیکن دوسرے ہی لمحے خود کو سرزنش کرتے ہوئے اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ نہ لڑکیوں کا تاڑنا اس کی پرورش میں شامل تھا، نہ اس کی فطرت ایسی تھی۔ دوسرے وہ ایک شادی شدہ مرد تھا، اسے یہ حرکت زیب نہیں دیتی تھی۔ اسلان میر سر جھٹک کر کار کا ڈور کھول کر باہر نکل آیا۔ موبائل پر نوٹیفیکیشن ٹون بجی تو اس نے چیک کرنے کے لیے موبائل اپنے کرتے کی جیب سے نکال کر اسکرین پر نظر جما لی۔ وہ اسی طرح پوری طرح سے موبائل میں غرق ابھی لان سے گزر ہی رہا تھا کہ ایک نازک وجود پوری قوت سے اس سے ٹکرا گیا۔ وہ وجود اس کے فولادے سینے سے ٹکرا کر زمین بوس ہو ہی جاتا کہ اسلان نے کمال پھرتی سے اس کا بازو تھام کر کھینچ کر اپنے مقابل میں اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ بچ گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھی اپنے چہرے پر آ گئے سارے بالوں کو پیچھے جھٹک کر شکر کرتی خود کو بچانے والے کو دیکھنے لگی۔ اسلان کی نگاہ ایک پل کے لیے اتنے مکمل حسن پر جم سی گئی۔ آج تک ایسا حسین چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے نہیں گزرا تھا۔ یوں تو اس کی بیوی آنیہ بھی بے حد حسین تھی، اس پر سے اسے حسین نظر آنے کا ہنر بھی بہت آتا تھا، مگر اس چہرے کی تو بات ہی سب سے جدا تھی۔ سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، اور تھینکس مجھے بچانے کے لیے۔ وہ لڑکی بڑی معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے معذرت کے ساتھ ساتھ بڑی خوش بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کی ہری آنکھوں میں معصومیت بھری چمک تھی۔ اٹس اوکے، غلطی میری بھی تھی۔ اسلان نے فوراً نگاہوں کا زاویہ بدل کر نرمی سے کہہ کر اپنا موبائل ڈھونڈا جو اس ٹکر سے اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر گیا تھا۔ موبائل اس کے قدموں کے ہی پاس گھاس پر گرا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جھک کر موبائل اٹھاتا، وہ لڑکی پھرتی سے جھک کر اس کا موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھا چکی تھی۔ تھینکس۔ اس بار وہ بنا اسے دیکھے اپنا موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر اسے مکمل طور پر نظر انداز کر کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ آشو کی بچی، یہاں چھپ کر کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ ہانیہ دور سے ہی چلاتی آروشا کو چونک آ گئی۔ وہ تو بس اسلان میر کو ہی جاتے ہوئے دیکھے جا رہی تھی۔ چھپ ہی کہاں پائی، ان سے ٹکر ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے کی ٹکر کے سبب سے اب اسے احساس ہوا کہ اس ٹکر کے نتیجے میں اس کی ناک میں درد ہو رہا ہے۔ ناک سے لاتے ہوئے اس نے ہانیہ کو دیکھا۔ کس سے ٹکر ہو گئی تمہاری؟ کہیں اس سے تو نہیں؟ پاس آ کر ہانیہ نے ایک کالے گنجے سے گارڈز کی طرف اشارہ کیا جو ایک طرف لان میں گھاس پر بیٹھا بڑی انہماک سے اپنی بندوق صاف کر رہا تھا۔ توبہ کرو، اس سے ٹکر تو میں نے ہونے ہی نہیں دینی تھی۔ آئی تھنک اسلان میر صاحب تھے۔ وہ پہلے منہ بنا کر پھر ہلکے سے مسکرائی۔ اسلان کی شخصیت نے اس پر بڑا بھلا سا تاثر ڈالا تھا، ورنہ وہ مردوں سے تو دور ہی رہتی تھی۔ لالا سے؟ اچھا، مگر شرم کرو، کم سے کم 10 سال بڑے ہیں وہ ہم سے، ان کا نام مت لو، لالا کہو۔ ہانیہ نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورا۔ لالا تو میرا بھائی بھی مجھ سے 2 سال بڑا ہے، وہ بھی تمہارا لالا ہوگا۔ اس بار آروشا نے اسے چھیڑتے ہوئے آنکھ دبائی۔ آشو، کچا چبا جاؤں گی تمہیں اگر اسے میرا بھائی بنایا تو۔ ہانیہ نے دانت پیس کر اپنے ناخن اس کے بازو میں گاڑ دیے۔ اچھا نہیں کہتی، مگر میرے بازو چھوڑو، میرے بھائی نے دیکھ لیا تو ساری عاشقی بھلا کر تمہارے یہ پیارے پیارے ناخن کٹوا دے گا۔ آروشا ہنستی ہوئی اپنے بازو اس کے پنجے سے چھڑانے کی کرتی اسے چھیڑ بھی رہی تھی۔ میں نے اس کی گرے آنکھیں نوچ لینی ہے۔ خیر چھوڑو، یہ ہاشو کا بچہ آیا کیوں نہیں؟ ہانیہ ناک چڑھا کر کہتی، پھر ہاشم کا پوچھنے لگی۔ اس کے بچوں کی ماں نے انوائٹ جو نہیں کیا، مگر ایک بڑا پیارا سا تحفہ تمہارے لیے بھیجا ہے۔ آروشا نے شرارت سے آنکھیں نچا کر چھپ کر ہانیہ کے پھولے پھولے گالوں کو باری باری چوم کر دور ہٹ گئی۔ اس کا مطلب سمجھ کر ہانیہ سرخ ہو کر اسے سبق سکھانے کے لیے ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے نوچتی، آروشا اسے زبان دکھا کر لان کی طرف بھاگی تھی۔ اب وہ دونوں تھی اور چیخو پکار تھی۔ سارے لان میں آروشا کی ہنسی اور ہانیہ کے غصے سے دی جانے والی دھمکی گونج رہی تھی۔ اپنے بیڈ روم میں آتے ہی اسلان کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ سامنے بیڈ پر آنیہ رات والی اسی بےہودہ نائٹی میں ابھی تک ملبوس، کانوں میں ہینڈ فری ٹھونسے ٹیک لگا کر آرام دہ پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ بیڈ پر پھیلے اریاں پاؤں تیزی سے ہل رہے تھے اور چہرے پر ماسک لگا تھا۔ 6 سال گزرنے کے باوجود بھی اب بھی آنیہ کو یہ خبر نہیں تھی کہ اسلان میر کو کیا پسند تھا کیا نہیں، جیسے ابھی اس نے یہ پرواہ نہیں کی تھی کہ اپنا لباس تبدیل کر لے۔ آج کل ہانیہ چھٹی میں ہاسٹل سے آئی ہوئی تھی اور اسے اس حلیے میں دیکھ کر نہ جانے کیا سوچے۔ ٹھیک ہے، وہ اس کا شوہر ہے، اس کے سامنے جیسے چاہے رہے، رات پہنا صبح چینج کر لیں، مگر نہیں، آج آنیہ میر کی سواری کہیں گئی نہیں ہوگی تو اس نے لباس تبدیل کرنے کا سوچا بھی نہیں ہوگا، اور اسی حلیے میں وہ نیچے سب کے سامنے بھی گئی ہوگی۔ یہ سوچ کر یہ اسلان میر کو برا لگ رہا تھا۔ اسے لاکھ برا لگ رہا تھا، مگر اس نے آنیہ سے کچھ کہا نہیں۔ وہ صرف سب سوچتا آ کر
ایک طرف صوفے پر بیٹھ گیا، اپنے پاؤں سے جوتے اور جرابیں نکال کر وہ جوتے ہاتھوں میں دبا کر شو ریک کی طرف بڑھ گیا۔ ڈریسنگ روم میں آ کر وہ ٹاول لے کر واش روم میں گھس گیا۔ فریش سا ہو کر وہ تولیے سے بال رگڑتا باہر آیا تو آنیا اب بھی اسی پوزیشن میں تھی، اسلان کی اس نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی، نہ اب بھی کرنے کا ارادہ تھا اس کا۔ آنیا اب ڈنر کے لیے نیچے جانا تو یہ ڈریس چینج کرتے ہوئے جانا۔ وہ اس بار بہت تحمل سے ہی کہتا بیڈ کی طرف آ گیا۔ اسلان میر، میرا جب دل کہے گا میں چینج کروں گی۔ ہر بار کی طرح آنیا نے اس کی بات رد کر دی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسلان کو بے تحاشا غصہ آیا تھا، مگر عورتوں پر بھڑکنا، چلانا، اپنی مرضی تھوپنا اسے بالکل پسند نہیں تھا، اور اسی بات کا بھرپور فائدہ آنیا نے اٹھایا تھا۔ دیکھو آنیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم جس حلیے میں رہو، بٹ لباس وہی اچھا ہوتا ہے جو عورت کی نسوانیت کو چھپائے، نہ کہ اسے اور ابھار دے، اس لیے پلیز تم خیال رکھا کرو۔ اسلان نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ کیا ہو گیا اسلان، میں خیال رکھتی ہوں، تم کب سے اتنے پوزیسو ہو گئے میرے معاملے میں؟ وہ چہرے سے ماسک کی پرت نوچتی بہت رکھائی سے بولی۔ ہانیہ آئی ہوئی ہے، اس کا ہی تو خیال رکھا کرو، بچی ہے وہ ابھی تمہارے۔ اسلان میر، اتنی بچی نہیں ہے، وہ کالج جا چکی ہے اب، اور ویسے بھی تمہاری بہن کو اتنی فرصت ہی کہاں ہے کہ وہ میرے پاس اٹھے بیٹھے، جب دیکھو موبائل پر اپنی دوست کے ساتھ بزی رہتی ہے یا اس کے ساتھ گھومتی رہتی ہے، اور تو اور اپنی اسی دوست کو میرے گھر پر بھی لے آئی۔ اسلان کے اتنا ہی کہنے پر آنیا نے بری طرح بھڑک کر سامنے کھڑے اسلان کو بے بھاؤ کی باتیں سنا ڈالیں۔ وہ میری بہن ہے، اور اس کا جب تک دل کہے گا یہاں آئے گی اور رہے گی۔ جہاں تک اس کی دوست کی بات ہے تو تمہاری دوست لوگ بھی تو اکثر یہیں پائی جاتی ہیں۔ میں نے کوئی اعتراض کیا کبھی؟ تو اپنی بہن کی دوست کے آنے پر بھی میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا، اور نہ تمہیں کرنے دوں گا۔ آخر کب تک اس بار؟ اسلان سختی سے اپنی بات کہتا تیزی سے بیڈ روم سے باہر نکل گیا۔ آنیا کے ساتھ ایک ہی بیڈ روم میں رہنا آج کل اسے سخت لگنے لگا تھا۔ دن بدن دونوں ایک دوسرے سے اور دور ہوتے جا رہے تھے۔ اسلان کے سخت باتیں سنانے پر آنیا نے کانوں سے ہینڈ فری کھینچ کر فرش پر پھینک دیا۔ نہ جانے کس بات کی اکڑ ہے اس شخص کو، ماں نے اس معمولی سے دکھنے والے اسلان کو زبردستی میرے سر پر تھوپ کر مجھے برباد کر دیا۔ وہ ایک خود پسند اور ناشکری عورت تھی، ورنہ اسلان میر جیسے مرد کی ہمسفری پر ہر لڑکی ناز کرتی۔ جہاں تک شکل و صورت کی بات تھی، آنیا کو اپنے آگے کبھی کوئی دکھائی ہی نہیں دیا، ورنہ اسلان کی گندمی رنگت والے چہرے پر غضب کی کشش تھی۔ بہت ہی اٹریکٹیو شخصیت تھی اس کی، مگر آنیا کو آج تک اس میں کچھ خاص دکھا ہی نہیں۔ وہ ایک بے حد حسن پرست لڑکی تھی، اور ہر حسین مرد کو دیکھ کر وہ اس کی طلبگار بن جاتی تھی۔ اسلان کی دی گئی آزادی کا اس نے ہر وہ غلط فائدہ اٹھایا تھا جس کا ہمارا اللہ کیا معاشرہ بھی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ نفس کی غلام تھی، اور جو نفس کے غلام بن جاتے ہیں تو نفس انہیں تباہ و برباد کر ڈالتا ہے، اور شاید آنیا کے نصیب میں بھی بس تباہی ہی لکھی تھی۔ اسلان میر غصے سے جلتا ہوا اپنے روم سے نکل کر نیچے آیا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا دھیرے دھیرے اس کی برداشت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے اور آنیا کے درمیان بندھا ہوا رشتہ ہر دن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے تو آنیا اس کا لحاظ بھی کر لیتی تھی، مگر اب تو اس کا لحاظ، اس کی مروت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے بھی اس نے اسلان کی کوئی پرواہ نہیں کی، اب تو دن بدن وہ اسلان سے بالکل ہی غافل ہوتی جا رہی تھی۔ لیونگ روم کے صوفے پر بیٹھ کر اس نے اپنا سر صوفے کی پشت پر رکھ دیا۔ آنکھیں بند کر کے وہ خود کو پرسکون کرنے لگا۔ کبھی کبھی وہ خود کو بہت تھکا ہوا سا محسوس کرتا تھا۔ وقت سے پہلے پڑ جانے والی ذمہ داریوں نے اسے اس کی اپنی ساری مرضی چھین لی تھی۔ سب کی دیکھ بھال، حویلی سے لے کر زمینوں تک، گاؤں سے شہر تک، پھر سارا بزنس وہ خود کو روبوٹ بنا چکا تھا۔ اپنی 28 سالہ زندگی میں اپنے لیے تو اس نے کبھی جیا ہی نہیں۔ گھر والوں کے لیے ہی ہنستا تھا، انہی کے لیے روتا تھا، یہاں تک کہ شادی جیسا اہم فیصلہ بھی خود کا نہیں تھا۔ چاچی نے التجا کی، ماں نے ہاں کہہ دی، اور آنیا اس کے ساتھ باندھ دی گئی، اور وہ سب کے ساتھ ساتھ آنیا کو بھی خوش رکھنے کے چکر میں اپنا آپ بھول گیا تھا۔ اسلان نے اپنی 2 انگلیوں سے پیشانی زور سے دبائی تھی۔ سر میں درد سا ہونے لگا تھا۔ آج دل کیا کوئی نازک سا ہاتھ ہو جو اس کے سر ہلکے ہلکے دبائے، اس کے بالوں میں انگلی پھیرے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے وہ نازک ہاتھ آنیا کا نہیں چاہیے تھا۔ ان 6 سالوں میں خود اسلان نے محسوس کیا تھا کہ آج تک آنیا اس کے دل کو چھو ہی نہیں پائی تھی۔ وہ بہت حسین تھی، بہت ہی پرجوش، مگر وہ نہیں تھی جس کی اس کا دل خواہش کرتا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، مجھے اپنی بیوی پسند ہے، اسے پیار کرتا ہوں۔ آنیا صحیح کہتی ہے، میں ایک ان رومانٹک انسان ہوں، اس لیے ایسا ہے۔ وہ خود کو بہلاتا صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سر کا درد بڑھ چکا تھا اور وہ ایک کپ چائے کے ساتھ سر درد کی گولی کھا کر فی الحال سونا چاہتا تھا، اس لیے کچن کی طرف بڑھ گیا تاکہ خانسامہ سے چائے کا کہہ سکے۔ یار ہانو ایک بات بتاؤ۔ کچن میں جاتے ہوئے اسلان کے قدم پھر سے اس خوبصورت آواز پر ٹھٹک سے گئے۔ وہ دونوں شاید کچن میں تھیں، اور وہ ہانیہ کی شاید وہی دوست تھی جس کا ذکر آنیا نے کیا تھا، اور ہانیہ جس کی تعریفیں کر کے گھر والوں سمیت اسلان کا بھی دماغ کھا جاتی تھی۔ ہاں بولو آشو۔ ہانیہ کے اتنے پیار سے پوچھنے پر اسلان کے ہونٹے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اپنی دوست کے معاملے میں اس کی دیوانگی کے بارے میں سب اچھے سے جانتے تھے۔ تمہاری بھائی بھابھی کا کپل ایسا بیکار سا کیوں ہے؟ آروشہ کی بات پر باہر کھڑے اسلان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔
وہی سب کی طرح ان دونوں کے رنگ کا ایشو ہوگا جسے کہ عانیہ کی بیہودہ دوست نے کمنٹ کیا کرتی تھی۔ کیا مطلب؟ دیکھو آشو، بھابھی کی طرح تم میرے لالا کے رنگ کے بارے میں کچھ مت کہنا، وہ بہت اچھے ہیں، سب سے منفرد۔ ہانیہ اپنی دوست کو ٹوک کر بہت جلی ہوئی بولی۔ اسلان پھیکی سے مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹک کر وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ آروشہ کی بات پر تھم سا گیا۔ یہی تو میں بھی کہنا چاہتی تھی ڈفر، کہ تمہارے اتنے ڈیسنٹ لالا کو اس پلاسٹک کی نکچڑی گڑیا میں کیا نظر آیا جو شادی کر لی؟ آروشہ باہر کھڑے اسلان کی موجودگی سے بے خبر اپنے دل کی بات ہانیہ کو بتا رہی تھی۔ یار تمہارے لالا اتنے اٹریکٹیو ہیں اور کتنے ہینڈسم ہیں، کیا جاگیرداروں والی آن بان ہے، ان کی فین ہو گئی میں تو، ان کی ایک نظر میں ہی دیکھ کر جان گئی ہوں۔ وہ بہت اچھی نیچر کے بھی شخص ہیں، میرے خیال میں تو تم نے ان کی تعریف میں کنجوسی سے کام لیا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں جتنا تم بتاتی تھی۔ آروشہ کی آنکھوں میں بار بار اسلان کی صورت پھر رہی تھی، وہ بڑے جوش سے اسلان کی تعریفیں کرتی ہانیہ سے بول رہی تھی۔ ہاں، میرے جیسے لالا کسی کے بھی نہیں، انہوں نے ہم لوگوں کے لیے خود کو بھلا ڈالا۔ جس وقت بابا اور چاچا کی ایک ایکسیڈنٹ میں ایک ساتھ ہی موت ہوئی تھی، اس وقت لالا صرف 15 سال کے تھے، مگر جس طرح انہوں نے اس چھوٹی عمر میں بھی ہم لوگوں کا خیال رکھا، اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ ہانیہ کی آواز بھائی کی محبت میں لبریز ہو کر نم ہوئی۔ اسلان کا دل بھی بوجھل ہو گیا۔ اتنے اچھے لالا کی ایسی نکچڑی آٹے کی بوری والی لڑکی سے شادی کر دی۔ کاش میں تیرے لالا کے ساتھ ہی یا ایک آدھ سال بعد اس پیدا ہو جاتی تو تیری بھابھی تو میں ہی بنتی، تیرے لالا سے زبردست چکر چلاتی۔ آروشہ بس ہانیہ کو ہنسانے کے لیے مذاق میں بولی تھی، مگر باہر کھڑے اسلان کا منہ کھل گیا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ اس کی زبان تو واقعی چمڑے کی تھی جس کا کام بس پھسلنا تھا۔ وہ سر جھٹک کر چائے کا ارادہ چھوڑ کر اسٹڈی روم میں چلا آیا۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے نہ جانے کیوں آروشہ کی باتیں ذہن میں گونج گئیں۔ پلاسٹک کی گڑیا، آٹے کی بوری، اگر عانیہ کو پتہ چل جائے تو وہ آروشہ کا منہ ہی نوچ لے گی۔ دھیمے سے ہنس کر اس نے سر جھٹکا تھا۔ مجھ سے 10 سال چھوٹی ہوگی یہ لڑکی، اور ایسی بات؟ پاگل بیوقوف لڑکی ایسے بولتے ہیں؟ ہلکے سے بڑبڑا کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ عانیہ نے ایک دم سے باہر جا کر ڈنر کا پروگرام بنا لیا اور ہر بار کی طرح اپنی بات بھی اسلان سے منوا لی۔ وہ بھی آج ذہنی طور پر تھکا ہوا تھا، اس لیے آرام سے راضی ہو گیا کہ شاید باہر جا کر اور کچھ وقت عانیہ کے ساتھ بتا کر وہ پھر سے خود کو بہلا لے، اس لیے وہ کچھ ہی منٹوں میں تیار ہو گیا۔ عانیہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا میک اپ کو آخری ٹچ دے رہی تھی جب اسلان میر کی بات پر وہ بھڑکی تھی۔ واٹ ڈو یو مین کہ ہم اپنے ڈنر پر وہ دونوں کو بھی لے کر ساتھ چلیں؟ عانیہ اپنی بھوری آنکھوں کو سکیڑ کر ایک دم سے مڑ کر چیخی۔ اس میں چیخنے کی کیا بات ہے عانیہ؟ ہم ان دونوں کو تنہا یہاں چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے، ہانیہ میری ذمہ داری ہے۔ اس کی چیخنے پر اسلان نے اپنی ناگواری دباتے ہوئے سمجھایا۔ اور یہ جو اتنے سارے گارڈز ہیں وہ کس لیے ہیں؟ چھوٹی بچی نہیں ہے وہ کہ ڈر جائے گی؟ وہ اپنی ناک پھلاتی اسے گھور رہی تھی۔ مجھے کوئی بحث نہیں کرنی، اگر چلنا ہے تو سب ساتھ جائیں گے ورنہ تم بھی گھر بیٹھو۔ آج پہلی بار اسلان نے قطعی انداز میں کہہ کر عانیہ کو دیکھا اور اپنے کرتے کے بٹنز بند کرنے لگا۔ عانیہ اس کے انداز دیکھ کر ضبط کرتی مڑ کر اپنی لپسٹک اور گہری کرنے لگی۔ آئینے میں نظر آتے اسلان کے عکس کو دیکھ کر اس نے نخوت سے ناک سگیڑی۔ اپنے آپ کو نہ جانے کس ریاست کا شہزادہ سمجھتا ہے، مائی فٹ۔ کوئی ڈریسنگ سینس ہی ہے ہی نہیں۔ اسے اسلان کے ہر وقت کرتے شلوار میں ڈریس اپ رہنا بھی پسند نہیں تھا۔ وہ پہلے بہت ٹوکتی تھی مگر اسلان کو اس کی پسند کی ڈریسنگ جو عجیب و غریب ہوتی بالکل پسند نہیں تھی۔ کھڑے بال بنانا، الٹے سیدھے ٹیٹو بنوا کر ہاف سلیوز اور کھلے گریبان والی کسی شرٹ پہنا یا اور بھی کوئی اوچھی ڈریسنگ وہ بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ اب بھی بلیک کرتے شلوار میں وہ بہت جچ رہا تھا، مگر ہیرے کو پرکھنے والی نگاہ عانیہ کے پاس نہیں تھی۔ وہ پتھر کے پیچھے بھاگنے والی لڑکی تھی، اس لیے اس کی قدر نہ کر کے پتھروں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ تیار ہو کر نیچے آ جانا۔ اسلان اپنا موبائل اٹھا کر جیب میں رکھتا وہیں پاس پڑی اپنی گھڑی اٹھا کر روم سے نکل گیا۔ سیڑھیوں سے اترتے اسے ہاتھ میں لی گئی گھڑی پہننے کا خیال گزرا تھا۔ وہ گھڑی پہنتے ہوئے ہانیہ کے روم کے ڈور تک پہنچا تاکہ اس سے پوچھ لے کہ وہ تیار ہو گئی کہ نہیں۔ روم کا ڈور کھلا تھا تو وہ بے دھڑک روم میں چلا آیا، مگر روم میں گھستے ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی، اسے ناک کر کے آنا چاہیے تھا۔ روم میں آروشہ تنہا تھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی وہ اپنی فراک کی زپ بند کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ اسے ایک دم سے روم کے اندر آتے دیکھ کر وہ بری طرح سے خوفزدہ ہو کر مڑی اور ڈور پر کھڑے اسلان کو دیکھ کر اس نے اپنی پشت ڈریسنگ ٹیبل سے چپکا لی۔ آئی ایم سوری، سو سوری، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم۔ اسلان فوراً اپنی نگاہ چکا کر بری طرح سے شرمندہ ہو کر جس تیزی سے روم میں آیا تھا اسے تیزی سے روم سے نکل آیا۔ باہر نکلتے ہوئے 1000 بار خود پر لعنت بھیج چکا تھا۔ کیا سوچ رہی ہوگی وہ کہ وہ کیسا بندہ ہے؟ وہ یہ سب سوچ کر وہ بار بار شرمندہ ہو رہا تھا۔ ایک جرم کا احساس تھا کہ وہ چاہ کر بھی خود کو معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ شرمندگی کے احساس تلے اس نے پھر آروشہ پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی کہ اس کے چہرہ ہی دیکھ کر اندازہ لگا لے کہ وہ ناراض ہے یا نہیں۔ یہاں تک کہ وہ لوگ ڈنر کے لیے ریسٹورانٹ پہنچ بھی گئے۔ ابھی ویٹر نے سرو نہیں کیا تھا کہ عانیہ کو اپنی کوئی سہیلی کی کال آ گئی اور وہ اٹھ کر کال سننے چلی گئی۔ اسلان سر جھکائے اپنے موبائل میں دیکھتے ہوئے اب بھی اسے شرمندگی کے احساس میں ڈوبا ہوا تھا۔
شاید قدرت کو بھی اس پر رحم آ گیا تھا کہ ہانیہ کے کپڑوں پر ویٹر نے سرو کرتے ہوئے جوس کا گلاس گرا دیا۔ ویٹر بے حد گھبرا کر معذرت کرنے لگا تو اسلان نے ہاتھ اٹھا کر اس سے نرمی سے کہا، کوئی بات نہیں، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، تم جاؤ۔ وہ ویٹر سے مسکرا کر کہہ کر ہانیہ سے بولا، ہانی بیٹا جاؤ واش روم میں جا کر صاف کر لو۔ جی لالا۔ وہ اپنا دوپٹہ سنبھال کر اٹھ گئی۔ میں بھی چلتی ہوں۔ آروشا بھی اٹھنے لگی۔ میں 2 منٹ میں آتی ہوں۔ لالا بیچارے اکیلے بیٹھے رہیں گے کیا؟ پہلی بار اسلان نے ہانیہ کی عقل مندوں والی بات پر شکر ادا کیا، ورنہ وہ کس حق سے اسے روکتا۔ اتنی دیر سے معافی مانگنے کے موقع فراہم ہونے کا منتظر تھا کہ وہ خود جانے لگی۔ ہانیہ زبردستی آروشا کو بٹھا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ آروشا اسلان میر کی سنگت میں بے حد نروس ہونے لگی۔ مس آروشا، میں بہت معذرت خواہ ہوں آپ سے، مجھے ایسے نہیں آنا چاہیے تھا، روم میں ناک کر کے آنا چاہیے تھا، اس لیے آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ اسلان نے جلدی سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہا، نگاہیں احترام میں جھکی ہوئی تھیں اور چہرے پر پشیمانی تھی، وہ ایک نظر بھی اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ آروشا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اس شخص کو دیکھ کر جو انجانے میں ہوئی گستاخی پر شرمندہ ہو رہا تھا، جس میں اس کا قصور بھی نہیں تھا۔ اسے خود احتیاط کے طور پر ڈور بند رکھنا چاہیے تھا۔ وہ اس کا اپنا بیڈ روم نہیں تھا، دوست کے بھائی کا گھر تھا۔ وہ خود لاپرواہی کر گئی تھی۔ اس کی خاموشی محسوس کر کے اسلان نے نگاہیں اٹھائیں اور پھر 2 چمکتی گہری کالی بولتی آنکھیں ایک دم سے بے حد خوبصورت ہری جھیل جیسی آنکھوں سے جا ملی۔ نگاہوں کے اس تصادم سے کالی آنکھیں احترام میں اور ہری آنکھیں گھبرا کر جھک گئیں۔ آپ کی غلطی نہیں تھی، میں ہی بے وقوف ہوں، آپ شرمندہ مت ہوں۔ اٹک اٹک کر آخرکار اس نے کہہ ہی دیا، ساتھ ہی چپکے سے اسے دیکھا بھی تھا۔ تھینکس۔ اب یہ شکریہ معاف کرنے پر تھا یا خود کی غلطی مان کر بے وقوف کہنے پر؟ آروشا سمجھی نہیں تھی۔ وہ تو اپنا بوجھ اتار کر اب چیئر سے ٹیک لگا کر موبائل میں بزی ہو گیا تھا۔ آروشا کے دل میں خیال گزرا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا اپنا موبائل اسی طرح سے پکڑا کہ دیکھنے والوں کو لگے کہ وہ موبائل دیکھ رہی ہے، مگر وہ جو کر رہی تھی خود جانتی تھی، لیکن وہی پرانی بے وقوفی بھری حرکتیں۔ اس نے جیسے ہی فوٹو لیتے ہوئے کلک کو ٹچ کیا، چھناکا سا ہوا اور یہ آواز کے ساتھ روشنی چمکی، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ فوٹو لی جا چکی ہے۔ خود پر روشنی پڑنے پر اسلان نے بس ایک ابرو اٹھا کر آروشا کو دیکھا۔ وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ ہاں، آپ کے جوس کا گلاس بڑا پیارا ہے، ایسا ہی سیٹ لوں گی اپنے جہیز میں۔ آروشا جب گھبراتی تھی تو ایسے ہی بولتی تھی۔ اسلان نے گہری سانس لے کر سر ادھر ادھر گھمایا، پھر جوس کا گلاس اٹھا کر آروشا کے سامنے رکھ دیا۔ لے لو پکس، اب مجھے ڈسٹرب مت کرنا، وہ طنزیہ کہتا پھر سے اسی پوزیشن میں بیٹھ گیا۔ وہ منہ بناتی انجانے میں ٹیبل پر رکھے جوس کے گلاس کو اپنے ہونٹوں سے لگا بیٹھی، جس میں سے اسلان نے گھونٹ لیے تھے۔ اس لڑکی کی بے وقوفی بھری حرکتوں پر وہ ابھی کچھ بول دیتا کہ ہانیہ آ گئی اور اس کے بعد آنیہ بھی۔ پھر ڈنر ان لوگوں نے ہانیہ اور آروشا کی خسر پسر کے ساتھ ختم کیا تھا۔ لالا، ہم پہلے آروشا کو اس کے بنگلے پر ڈراپ کر دیں؟ اس کے بابا کی کال آئی ہے کہ وہ اب گھر پہنچے۔ ریسٹورانٹ کی پارکنگ میں کار تک پہنچتے ہی ہانیہ نے پیار سے بھائی کا بازو تھاما۔ اس سے پہلے کہ اسلان کچھ کہتا ہانیہ ناگواری سے بول پڑی، کیوں؟ اس کی کار کہاں گئی؟ اس کا ڈرائیور چھوڑ کر گیا تھا نا اسے، اب اپنے ڈرائیور کو بلا لیں۔ آنیہ کو آروشا کچھ زیادہ ہی بری لگی تھی، شاید اس کے خود سے بھی زیادہ حسین ہونے پر۔ وہ ایک حسودی اور خود پسند لڑکی تھی تو کیسے اس کی حسین شکل برداشت کر لیتی؟ آروشا کا دل کیا سفید بوری کا منہ نوچ جو اسے گھور رہی تھی۔ چھوڑ دیتا ہوں، آ جاؤ۔ اس سے پہلے ہانیہ جلبلا کر کچھ کہتی اور یہی گولہ باری شروع ہوتی، اسلان نے کہہ کر بات ہی ختم کر دی۔ اس کے لالا ایک بہترین مرد تھے، ہر رشتے کو نبھانا انہیں خوب آتا تھا، تو پھر ہانیہ اپنی بھابھی سے ڈرتی کیوں؟ اس لیے ہانیہ آنیہ کو جتاتی نظروں سے دیکھ کر گردن اکڑا کر بیک ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ ادھر آنیہ کا جل بھن کر برا حال ہو گیا۔ اس نے اسلان سارے راستے خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ ہانیہ کے بتائے گئے ایڈریس پر پہنچ کر اس نے کار روکی تھی۔ آنیہ نے ستائش بھری نگاہ گیٹ کے پار نظر آتی عمارت پر ڈالی۔ یہ گھر دیکھ کر ہی آروشا کی حیثیت کا اندازہ ہو رہا تھا، وہ تو اس کی سادگی دیکھ کر اسے ایسا ویسا ہی سمجھی تھی۔ اتنی دیر میں کار دیکھ کر گیٹ کیپر نے پورا گیٹ کھول دیا تھا، مگر اسلان نے کار داخل نہیں کی، بس بیک سیٹ پر بیٹھی ہانیہ کو جلدی فارغ ہونے کا منتظر تھا کہ وہ خدا حافظ کہے اور آروشا کار سے اترے تو وہ دوبارہ کار سٹارٹ کرے۔ آؤ نا، اندر چلو، اپنے لالا سے کہو نا۔ آروشا کی خود ہمت نہیں پڑ رہی تھی، اس لیے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آروشا کے ساتھ وقت گزارنے کے لالچ میں ہانیہ نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اسلان سے جھجک کر کہا، لالا، آروشا اندر چلنے کو کہہ رہی ہے، چلیں؟ اسلان نے ناخن چباتی آروشا کو ایک نظر دے کر ہانیہ کا چہرہ دیکھا۔ پھر کبھی، ابھی رات زیادہ ہو گئی ہے، جلدی سے خدا حافظ کرو تو گھر چلیں، ٹھیک؟ ہانیہ نے بس زبردستی مسکرا کر تائید میں سر ہلایا اور آروشا کی طرف مڑ گئی۔ اسلان نے کوفت سے آروشا کے ساتھ ہی ہانیہ کو بھی اترتے دیکھا۔ ہانیہ بار بار آروشا سے لپٹ کر خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ سارا دن دوست کے ساتھ بتا کر بھی دل نہیں بھرا ہے۔ اسلان، اپنی بہن سے کہو گھر جانا ہے، چلنا ہے۔ آنیہ کو ان کی دوستی ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی، بہت ہی تپ کر وہ اسلان سے بولی۔ اسلان نے ابھی کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ تیز تیز قدم اٹھا کر گیٹ تک آتے ایک بے حد ہینڈسم لڑکی کو دیکھ کر کچھ بولے بغیر وہ بس آروشا کی خوشی بھری چیخ سن کر ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آروشا اس لڑکے سے پہلے ہی تیزی سے دوڑ کر اس لڑکی کے گلے لگ گئی اور لڑکی نے اسے گلے لگا کر کمر سے پکڑ کر اٹھایا تھا، پھر اسی طرح اسے اٹھائے ہوئے چاروں طرف گھما کر وہ بھی اپنی خوشی بیان کر رہا تھا۔
اسلان بہت سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جو ایک دوسرے سے لپٹے تھے۔ عروشہ کو خود سے لگاتا وہ لڑکا بار بار اس کی پشت تھپکتا اور سر سے لا رہا تھا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا۔ جب عروشہ اس سے الگ ہوئی تو پھر سے اس کی پیشانی چوم کر وہ عروشہ کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے کر ہانیہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آنکھوں میں ڈھیروں چمک لیے وہ ہانیہ سے کچھ کہہ رہا تھا جو اسلان کو سنائی نہیں دیا، مگر وہ ایک دم سے کار کا ڈور کھول کر ان کی طرف بڑھا تھا اور 2-4 ہی قدم میں وہ ان تینوں کے سر پر کھڑا تھا۔ ہانیہ اب چلیں؟ گمبھیر آواز میں اس نے ان تینوں کو چونکا دیا تھا۔ واو، آج آپ سے ملاقات ہو ہی گئی میری۔ مجھے بہت شوق تھا آپ سے ملنے کا اسلان میر۔ وہ جتنا سنجیدہ تھا وہ لڑکا اتنی ہی گرم جوشی کا اظہار کرتے ہوئے عروشہ کو چھوڑ کر اسلان کی طرف ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ بھائی، یہ عروشہ کا بھائی ہشم ہے۔ ہانیہ کے جوش سے بتانے پر جانے کیوں اسلان کے تنے ہوئے چہرے پر نرمی سی چھا گئی۔ اس نے بھی گرم جوشی سے اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ مجھے بھی تم سے مل کر اچھا لگا ینگ بوائے۔ اسلان کے ینگ بوائے کہنے پر ہشم نے منہ بنا لیا۔ اسلان سر، بھلے ہی میں آپ کو سر کہہ رہا ہوں، مگر آپ مجھ سے اتنے بزرگ بھی نہیں کہ مجھے بوائے سمجھ لیں۔ آپ مجھ سے 5 سے 6 سال ہی چھوٹا ہوں گا۔ اس کے ایسا بولنے پر اسلان کھل کر مسکرا دیا۔ تم بھی مجھے سر کہنا بند کر دو، اب میں اتنا بڈھا بھی نہیں کہ تم سر کہہ کر مخاطب کرو۔ اسلان نے بھی اپنی عادت کے خلاف شوخی دکھائی تو ہشم زور سے ہنس دیا۔ ان لمحوں میں ہانیہ نے چپکے چپکے ہشم کو دیکھنے میں اور عروشہ نے اسلان میر کو دیکھنے میں وقت گزارا تھا۔ جانے کیوں پرایا ہونے کے باوجود بھی عروشہ میر اس کے ہر انداز پر بے اختیار ہوئی جا رہی تھی۔ میرا تعارف نہیں کرواؤ گی ہانیہ؟ وہ لوگ تو آنیہ کو بھول ہی بیٹھے تھے۔ اب جب اچانک اس کی آواز سنی تو سب کو یاد آیا کہ آنیہ بھی کار میں موجود تھی۔ ہشم نے تعجب سے کہنے والی کو دیکھا تھا۔ ویسٹرن لباس میں ہیوی میک اپ چہرے پر تھوپے ہوئے اس عورت کی نظر جانے کیوں اسے اچھی نہیں لگی تھی۔ عجیب سی چمک تھی۔ جانے کیا تھا کہ ہشم کو گھن سی آئی تھی۔ شی از مائی وائف آنیہ اسلان میر۔ ہانیہ کی تعارف کروانے سے پہلے ہی اسلان نے خود ہی کہہ دیا۔ خود پر جمی نظریں محسوس کر کے اس نے شاید جتانا ضروری سمجھا تھا اور نظریں جھک بھی گئیں، مگر اسی تعارف نے پتہ نہیں کیوں دل میں چبھن سی پیدا کی تھی۔ آنیہ، یہ ہشم ہے، ہانیہ کی فرینڈ اور عروشہ کا بھائی۔ اسلان نے مسکرا کر ہشم کو دیکھ کر تعارف کروایا۔ عروشہ نے اس بار اپنا دل اور نگاہ دونوں ہی موڑ لی۔ بہرحال عزت نفس سب سے زیادہ عزیز تھی۔ اوہ، نائس ٹو میٹ یو کیوٹ بوائے۔ آنیہ نے مسکرا کر اپنا خوبصورت نازک سا ہاتھ ہشم کے سامنے کر دیا۔ آنیہ نے سراپا جل کر آنیہ کو گھورا۔ عروشہ نے چونک کر آنیہ کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں اسے وہی چمک نظر آئی تھی جیسے وہ بچپن سے اب تک ایک شخص کی آنکھوں میں دیکھ دیکھ کر وہ اس نگاہ کا مفہوم سمجھ چکی تھی۔ بے ساختہ اس نے ہشم کے بازو پر اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے نفرت سے آنیہ کی طرف دیکھا۔ اس کے اس انداز نے اسلان میر کو بری طرح سے چونکایا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، آپ سے بھی مل کر مجھے اچھا لگا۔ عروشہ کے ہاتھوں پر تھپکی دے کر اس نے آنیہ کو جتا دیا کہ وہ شکار نہیں ہے۔ ہانیہ نے دونوں بھائی بہن کو بہت پیار سے دیکھا۔ ان دونوں کی وہ بچپن کی رازدار تھی۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے غم اور خوشیاں بانٹی تھیں۔ اس کے بھابھی کہنے پر آنیہ نے طنز سے مسکرا کر اپنے ہاتھ سمیٹ لیے۔ میرے خیال میں اب چلنا چاہیے۔ اوکے ہشم، سی یو اگین، اسلان نے کہہ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ہشم نے بھی اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ ہانیہ نے ایک بار پھر عروشہ کے گلے لگ کر خدا حافظ کہہ رہی تھی کہ وٹ از سرپرائز اسلان میر اور میرے غریب خانے پر۔ تبھی وہاں ایک کار رکی تھی اور اس میں سے جو شخص بولتے ہوئے نکلا تھا اسے دیکھ کر اسلان میر کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا کہ عروشہ اور ہشم کا باپ شاہنواز خان ہے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔